السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لاکھ و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. صدر جی وقار حضرت مولانا طاہر حافظ طاہر حنیف سلفی حفظہ اللہ، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، حاضرین اعظام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج بتاریخ 6 شوال 1446 ہجری مطابق 4 اپریل سن 2025 عیسوی کے اس اجتماع میں جو جمعیت الدعوہ والارشاد روضہ الریاض کے زیر اہتمام نوجوانانے زندہ دلانے الریاض نے منعقد کیا ہے، اس خوبصورت سے استراحے میں الملتقا کے عید کی مناسبت سے اس اجلاس میں مجھ ناچیز کو جس موضوع پر گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ موضوع ہے دور حاضر کے فتنے اور مسلمانوں کا کردار یا ہماری ذمہ داریاں. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس حساس اور اہم موضوع کے اوپر مجھ ناچیز طالب علم کو کچھ روشنی ڈالنے کی اور کچھ فائدہ اٹھانے اور فائدہ پہنچانے کی اللہ عز و جل توفیق بخشے، اور کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اس سے پہلے کہ اپنے موضوع کی وضاحت کروں مشکور اور ممنون ہوں اپنے فاضل گرامی قدر حضرت مولانا فرقان احمد مدنی حفظہ اللہ کا، جو روضہ جالیات کے انتہائی قدیم اور انتہائی کوہ مشق دائی ہیں. اسی طرح سے ان کے ہمرکاب اور ان کے زمرے اور ان کے خاص جو محبین اور متعاونین ریاض میں سر فہرست برادر گرامی قدر جناب جلال احمد قادری صاحب اور ان کے رفقا اور ان کے احباب، ان سب کا بھی میں مشکور و ممنون ہوں کہ جن کی دعوت پر میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھ ناچیز کے بھی میزان حسنات میں، اور جنہوں نے یہ مجلس منعقد کی ہے دامے درمے قدمے سخنے جن لوگوں نے بھی اس میں حصہ لیا ہے، اللہ تبارک و تعالی سب کے میزان حسنات میں بنائے. میرے لیے بڑی سعادت اور خوشی کی بات ہے
کہ میں کافی عرصے کے بعد ریاض کے اندر آپ حضرات کے درمیان حاضر ہو رہا ہوں. یوں عام طور پر زیادہ تر وقت میرا اب ہندوستان کے اندر ہندوستان نہیں بھارت کے اندر زیادہ تر وقت گزر رہا ہے اور وہیں پر دعوت و تبلیغ کے فرائض انجام دینے کی کوشش کر رہا ہوں میں. پھر بھی ایک رشتہ اس دولت توحید سے مملکت سعودیہ عربیہ سے جو تقریباً 35 سال سے جڑا ہوا ہے الحمدللہ وہ برقرار ہے، جاری ہے، اور وقتاً فوقتاً اس کی زیارت کے لیے حاضری کی سعادت نصیب ہوتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی حرمین شریفین کی زیارت ہم سب کو نصیب فرمائے اور ہم سب کو پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور بار بار یہ حاضری یہاں ہو، اسی مناسبت سے میں حاضر خدمت ہوں آپ حضرات کے، اور کل ہی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ میں پھر بھارت کی طرف نکل جاؤں گا اور وہاں میرے اپنے جو پروگرام ہیں ان کو دیکھنا ہے اور وہاں پہ ان کو سنبھالنا ہے. عزیزان گرامی، جہاں رہے گا وہیں روشنی لٹائے گا. چراغ کا کوئی اپنا مکان نہیں ہوتا. ایک داعی، ایک مبلغ، ایک عالم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو واقعی دعات ہیں، علماء ہیں. ہم تو ادنا سے طالب علم ہیں. وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ اثر ہوا تو یہ تقریر کا کمال نہیں، اثر ہوا تو یہ تقریر کا کمال نہیں. میرا خلوص مخاطب تھا میں کہاں بولا، میرا خلوص مخاطب تھا میں کہاں بولا. اور اقبال نے کہا تھا دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. دعوت و تبلیغ کا جو میدان ہے یہ بڑا ہی زرخیز میدان ہے اور بڑا مقدس اور بڑا مبارک اور بڑا محترم اور بڑا رتبے اور مقام والا یہ میدان ہے. یہ ہر ایک کو میسر نہیں آتا. یہ جنہیں میسر آتا ہے وہ انتہائی اللہ تبارک و تعالیٰ خوش نصیب بندے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کی تبلیغ اور اس کی نشر و اشاعت اور لوگوں کی رہنمائی کے لیے انہیں وہ قیادت اور وہ بڑائی اور وہ عظمت عطا فرماتا ہے. یہ جتنے بھی دعات اور علماء اور فارغین مدارس اور جگہ جگہ جہاں بھی، چاہے وہ درس و تدریس کے مسندوں پہ بیٹھے ہوں، چاہے ممبر و محراب کے اوپر رونق افروز ہوں، چاہے وہ اسٹیجوں کی رونق بنے، المہم چاہے وہ مرد ہوں یا چاہے عورتیں خواتین ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے وہ انتہائی خوش نصیب لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان سب کو قائم و دائم رکھے دین حق پر. اور اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنے دین کی نشر و اشاعت کرنے والے بندوں کو ہم لوگوں میں سے، ہماری پشتوں میں سے، ہمارے آنے والی نسلوں میں سے، جیلوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. آج کا جو موضوع ہے وہ ہے فتنے، اور ہمارے اور عصر حاضر میں فتنوں کی جو اس میں ہمارا کردار کیا ہے اور ہمیں کرنا کیا ہے. انشاءاللہ تعالی آج میں آپ حضرات کی خدمت میں فتنے، مختصر چند فتنوں کا ذکر کروں گا اور پھر وہ فتنے ہوتے کیوں ہیں، اس کا سبب کیا ہے اور پھر اس کا علاج کیا ہے. یہ تین باتیں آج کی گفتگو کا میرے مرکزی نقطہ ہوگا. اہم پوائنٹس ہوں گے جن کے اوپر میں اپنی روشنی ڈالوں گا میں انشاءاللہ. کیونکہ فتنے تو ایک تو نہیں ہے نا. ایک ہنگامہ محشر ہو تو اس کو بھولوں، ایک ہنگامہ محشر ہو تو اس کو بھولوں، سینکڑوں باتوں کا رہ رہ کے خیال آتا ہے. تو ایک فتنہ نہیں ہے، یہ پوری دنیا فتنوں کی آماج گاہ ہے، فتنوں سے بھری ہوئی ہے. لیکن بہرحال اس میں خیر بھی ہے اور شر دونوں بھی ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی خیر کو بھی بنایا ہے اور شر کو بھی بنایا ہے. تو ستیدہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. ہمیشہ سے یہ فتنے رہے ہیں. بابا آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے اور اس زمین پہ بھیجے گئے. ظاہر ہے وہ فتنہ ہی تھا ایک خبیث ملعون شیطان کا، جس نے اس فتنے میں ان کو مبتلا کیا اور بابا آدم جنت چھوڑ کے اس دنیا میں آئے، جس کی سزا ہم سب بھگت رہے ہیں اور پتہ نہیں کب تک بھگتتے رہیں گے، کب قیامت آئے گی اور کب یہ دنیا ختم ہوگی اور کب جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، وہ ہم نہیں جانتے. بہرحال یہ 21ویں صدی کا دورہ ہے یہ، اور یقیناً ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ موجودہ دور کے جو فتنے ہیں یہ پہلے فتنوں کے بنسبت
پہلے دور کے جو فتنے تھے ان کی بنسبت انتہائی، بلکہ یوں سمجھیں بہت حد تک یعنی انتہائی خطرناک ہے پہلے فتنوں کی بنسبت۔ حقیقت یہ ابھی ایک فتنہ ختم ہوتا ہے کہ اس کے بعد دوسرا فتنہ سر اٹھا لیتا ہے۔ ایک فتنے سے ہم بھی نجات پاتے کہ دوسرے فتنے ہمارے سر پہ آگے سوار ہو جاتے ہیں۔ گویا کہ آج کل یہ دنیا دارالفتن بنی ہوئی ہے، فتنوں کا گھر بنی ہوئی ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ان کے اوپر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور اللہ کی ان کی امت کی طرف سے ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے، اپنی امت کو انہوں نے ان فتنوں سے آگاہ بہت پہلے کر دیا تھا، چاق و چوبند کر دیا تھا۔ اور ایک قائد اور ایک رہنما کا یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، یہ گھر کے ذمہ دار والوں کو اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، ایک باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بہرحال اگر وہ جن خطرات کو محسوس کرتا ہے ان خطرات سے اپنے گھر والوں کو پہلے سے آگاہ کر دے، اپنے بچوں کو آگاہ کر دے۔ ایک استاد کو اپنے طالب علموں کی اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے طالب علموں کو آگاہ کر دے۔ ایک قائد و رہنما کی ذمہ داری کہ اپنے پیچھے چلنے والوں کو آگاہ کر دے کہ آگے کیا کیا ہونے والا ہے اور تمہیں کس انداز سے تیار رہنا ہے، ذہنی، جسمانی، ہر اعتبار سے اس فتنے یا اس مصیبت یا اس خوشی یا اس غم کو فیس کرنے کے لیے تمہیں تیار رہنا ہے۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے بتا دیا تھا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ دنیا میں بس فتنہ ہی فتنہ باقی رہے گا، جیسا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ کا یہ بیان ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ لم یبق من الدنیا الا بلاء وفتنۃ، دنیا میں بلا اور فتنہ، آزمائش اور یہ فتنہ ہی دنیا کے اندر باقی رہ جائے گی، باقی سب چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اسی وجہ سے اللہ کے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 1400 سال پہلے ہی یہ حکم دیا تھا کہ اے مسلمانوں اور اے میری امت کے لوگوں، بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المسلم، کہ اے میری امت کے لوگوں جلدی جلدی نیک اعمال کر لو، نیک اعمال کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، کیونکہ میں ایک ایسے فتنے کو دیکھ رہا ہوں جو تاریک راتوں کی طرح سے، جیسے تاریک راتیں پوری دنیا کو ڈھانپ لیتی ہیں، ایسے فتنے پیدا ہونے والے ہیں جو فتنے پوری دنیا کو اسی طرح سے ڈھانپ لیں گے، اور وہ اتنے خطرناک ہوں گے کہ یصبح الرجل مؤمنا، دیکھیں آپ ذرا اس کی خطرناکیت نبی کائنات نے بتائی کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، آدمی صبح ہوگی ایمان کی حالت میں، ایمان کی حالت میں صبح کرے گا اور شام جب دن غروب ہوگا وہ کافر ہو جائے گا۔ سمجھ رہے کتنا بڑا فتنہ ہے یہ؟ آدمی کا مال چھن جائے، دولت چھن جائے، زمین و جائیداد چھن جائے، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ایک انسان جو واقعی مومن ہے، مسلمان ہے، اس کا ایمان چھن جائے، وہ ایمان سے محروم ہو جائے، یہ کتنی ڈینجر اور کتنی خطرناک بات ہے۔ اسی طرح نبی کائنات نے فرمایا او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، شام کو رات کو ایمان کی حالت میں سوئے گا، مومن رہے گا، صبح اٹھے گا کافر، اعوذ باللہ، صبح اٹھے گا کافر۔ اور آدمی سے مراد صرف مرد نہیں ہے، چونکہ اس اجلاس میں خواتین بھی ہیں، انہیں بھی کان کھول کر کے سننا چاہیے کہ اس میں مرد اور عورتیں سب شامل ہیں۔ اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں عزیزان محترم، کتنے مسلمان ہیں جو فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور نماز کا جان بوجھ کر کے چھوڑنا کفر ہے، یہ اور بات ہے، علماء کا اختلاف ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کافر نہیں ہوتا، لیکن جو مشائخ ہیں مملکہ کے وہ جانتے ہیں، اور یہاں جو لوگ رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جان بوجھ کر کے ایک وقت کی نماز چھوڑنا صرف کفر نہیں ہے بلکہ وہ کافر ہو جاتا ہے، نکاح تک اس کا مجروح ہوتا ہے، قبرستانوں میں اسے قبروں سے بھی جنازے کی نماز تک سے محروم کر دینے کا فتویٰ یہاں اہل علم دیتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے ہم کتنی آسانیوں میں ہیں، نماز ایک وقت کی نہیں ہے، ہم کو پتہ ہی نہیں ہمیں کب پڑھنی ہے کب نہیں پڑھنی، ہمارے بچے، ہماری بیوی، ہماری بہن، ہماری بیٹی، سب نمازوں کی کوئی فکر نہیں،
میں ہندوستان میں تقریباً بھارت میں معاف کرنا بار بار ہندوستان آ رہا، جبکہ میں نہیں مانتا کہ ہندوستان ہے، روئے زمین پر ہندوستان نہیں ہے، وہ بچ چکا، ختم ہو چکا، بھارت ہے۔ ہمارے ملک کا نام کیا ہے؟ بولو۔ ایک پاکستان ہے، ایک بنگلہ دیش ہے، ایک بھارت ہے، ہندوستان نہیں۔ ہم ہندوستانی نہیں ہیں، ہم بھارتی۔ ہم کون ہیں؟ جی، یہ بہت قیمتی بات ہے، اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی عقل لگائیے آپ کے دماغ میں بہت اچھی طرح۔ جس نے بھی ہمیں بھارتی کہلوایا وہ بہت ذہین آدمی تھا، بہت عقل مند آدمی تھا، وہ بہت سارے ان خطرات سے بھی وہ واقف تھا جن خطرات کا آج ہم مشاہدہ اپنے بھارت میں کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، آپ بھی اپنے آپ کو، اور یہاں بھی پوری دنیا میں بھی، ہمارے پاسپورٹوں پر ہندوستانی نہیں لکھنا چاہیے، ہمارے پاسپورٹوں پر بھارتی لکھنا چاہیے۔ کیا لکھنا چاہیے؟ ہم یہاں اقاموں میں بھی بھارتی لکھوانا چاہیے، ہندی نہیں ہے، ہم بھارتی ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ جی، زور سے بولو ذرا۔ اور کوئی پاکستانی ہو پاکستانی ہے، کوئی امریکن کا ہے تو امریکی ہے، نو پرابلم۔ ہر ایک اپنے اپنے ملک کا سے محبت کرتا ہے، اسے مبارک ہو اس کا اپنا ملک، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ لیکن ایز بھارت، اب بھارتی ہیں ہم، ہندوستان ملک نہیں رہا۔ بہرحال تو آپ ابھی میں آیا ہوں، دیکھ رہا ہوں کتنے فطری واللہ کلمہ پڑھنے والے بستیوں کی بستیاں مسلمان ہیں، لیکن مسجد کے اندر چار آدمی پہلی صف میں، بڈھے بزرگ 10 آدمی، عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو نہ نماز کا کسی چیز کی فکر نہیں ہے۔ اذان ہو رہی ہے، روپٹے بڑے ادب اور احترام سے ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اپنے سروں پہ ادب سے رکھ لیتی ہیں اور پھر شروع ہو جاتی ہیں اپنے کاروبار میں، اپنی گفتگو میں، اپنے بات چیت میں۔ عزیزان محترم، یہ حدیث مبارک جو اللہ کے نبی نے فرمائی تھی، یصبح مؤمنا ویمسی کافرا او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، صبح ہوگی مومن ہوگا، شام کو کافر، اور شام ہوگی مومن رہے گا، صبح کو کافر۔ اندازہ لگائیے کہ ہم بے نماز پڑھ کر کے 8 بجے 9 بجے، یعنی ایک تو کہالت جان بوجھ کر کے سو کے اٹھتے ہیں، تو ہم کون ہوئے؟ مومن ہوئے یا کافر ہوئے؟ ایک تو یہ ہے کہ آدمی غفلت سے سو گیا، نو پرابلم، چلو کوئی بات نہیں، لیکن جان بوجھ کر کے ہم الارم 8:30 بجے لگاتے ہیں، 7:30 بجے لگاتے ہیں، 9 بجے لگاتے ہیں، تاکہ ہمیں ہماری ڈیوٹی نہ چھوٹے، نماز کی فکر نہیں رہتی۔ خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے یہ بتا دیا تھا کہ ایک ایسا دور آنے والا ہے فتنوں کا، جو تاریک راتوں کی طرح، جس طرح سے رات تاریک چھا جاتی ہے پوری دنیا پر ڈھانپ لیتی ہے، اسی طرح سے وہ فتنہ سب کو ڈھانپ لے گا۔ اور آدمی مومن ہوگا صبح کو، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَيَبِيعُ دِينَهُ بِعَرْضٍ مِّنَ الدُّنْيَا، اور اپنے دین کو بیچ دے گا دنیا کے چند ٹکوں کے، دین بیچے گا، دین بیچ کر کے کھائے گا وہ۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ایسے فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اور آج بڑی تعداد ہے، یہ کوئی نہ کہے، نہ اللہ کے نبی کا فرمان جھوٹا ہو سکتا ہے اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان جھوٹا ہو سکتا ہے۔ اللہ نے بہت پہلے اسی دور میں، جس دور میں نبی نے یہ حدیث بیان فرمائی، اسی دور میں آگاہ کیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل۔ اے ایمان والو، مرد ہو یا عورت، بہت سارے علماء، بہت سارے پیر، بہت سارے عبادت گزار، صوفی، فقیر اپنے آپ کو کہنے والے، حرام کھاتے ہیں، جھوٹ بول بول کر کے حرام کھاتے ہیں، لوگوں کا مال لوٹتے ہیں، لوگوں کی جیبوں پر ڈاکے ڈالتے ہیں اور جھوٹ بول کر ان کا مال کھاتے ہیں۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہوں میں آنے سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ کہاں جا رہے ہو؟ وہابیوں کی مجلس سے کہاں جا رہے ہو؟ غیر مقلد ہے کہاں جا رہے ہو؟ رافضی لوگ ہیں کہاں، رافضیوں سے ہاتھ ملایا ہو کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کی قسم بتا رہا، مملکت سعودی عربیہ کے اندر آتے ہیں، من و سلوہ کی طرح ریالات اور یہاں کے نعمتوں کو کھاتے ہیں، پیتے ہیں، حرم میں آتے ہیں، نماز نہ پڑھنے کے فتوے اپنے اپنے ملکوں میں دیتے ہیں کہ امام حرم کے پیچھے نماز درست نہیں ہے، نماز جائز نہیں ہے۔ ان سے کوئی پوچھے صرف نماز ہی جائز نہیں ہے؟ بیٹا جو ویزا لے کر کے آ رہا ہے یہ کس نے دیا ہے؟
ویزا تجھے کہاں سے ملا ہے؟ سعودی عرب ہی نے دیا ہے. جس حرم کی سرزمین پر آ رہا ہے اس زمین پر بھی سعودی عرب کی مہر لگی ہے. جس حرم میں تو داخل ہو رہا، وہ ٹائلز، وہ رخام، وہ سنگ مرمر، وہ ایسیاں، وہ دریاں، وہ سب کس نے؟ تمہارے باپ کی ہیں، تم نے لگوائی ہیں. کس کی ہیں وہ نہیں حرام ہے. وہاں نماز پڑھنا حرام نہیں ہے. وہ زمزم کے ٹھنڈے اور گرم اور سادے پانی جو رکھے ہوئے ہیں تمہارے باپ نے رکھوائیں. وہ گلاس پلاسٹک کس نے رکھوائیں؟ ان مولویوں سے پوچھو جو اپنے اپنے ملکوں میں بیٹھ کر فتوے دیتے ہیں. تمہیں کب عقل آئے گی مسلمانوں؟ یہ بھی ایک فتنہ ہے. یہ اس دور کے بدترین فتنے ہیں. یہ معلوم ہے آپ کو؟ آپ یہ نہ سمجھیں کہ دین چلا گیا کوئی بات نہیں، دنیا تو ہے. اللہ کی قسم نہ خدا ہی ملا، نہ وصال سلم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. آدمی مر جائے بہتر ہے، بے دین نہ رہے. موت آ جائے اسے وہ بہتر ہے، لیکن وہ بے دین نہ رہے، اسلام سے دور ہے. تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بہت سارے لوگ یبیعوا دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے چند آسائش اور آرام کو حاصل کرنے کے لیے آدمی اپنے دین کا سودا کرے گا، اسے بیچے گا. یہ روایت صحیح مسلم کے اندر ہے. تو یہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ الحمدللہ ان تمام فتنوں کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. اور آج وہ دن آ ہی چکا ہے جس کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. ہر طرف فتنوں اور آزمائشوں کا دور ہے. ہر چیز میں، ہر کام کے اندر فتنہ ہی فتنہ موجود ہے. کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں فتنہ نہ ہو. گھر ہو وہاں بھی فتنہ، بازار ہے وہاں بھی فتنہ، واللہ دکان ہے وہاں بھی فتنہ، مدرسہ ہے وہاں بھی فتنہ، جامعہ ہے وہاں بھی فتنہ، مسجد ہے وہاں بھی فتنہ ہے. جی جناب علی، ممبر ہے وہاں بھی فتنہ ہے، عالم ہے وہاں بھی فتنہ ہے، جاہل ہے وہاں بھی فتنہ، تاجر ہے وہاں بھی فتنہ. فتنہ فتنہ ہر جانب. مسلمان ہیں وہاں بھی فتنہ ہے، وہاں بھی فتنہ ہے. کوئی کافر نہیں ہے، سارے مسلمان ہیں پھر بھی فتنہ ہے کہ نہیں؟ تعجب کی بات. ہمیں کچھ لوگ تانا دیتے ہیں یار آپ تو کافروں کے درمیان رہتے ہو، کافروں کے ملک میں. ہم نے کہا کوئی کافر کے ملک میں نہیں رہتا. خبردار جو ہمیں یہ کہا کہ ہم کافروں کے ملک میں رہتے ہیں. بھائی ہم اپنے ملک میں رہتے ہیں بھائی، کسی کے باپ کا ملک تھوڑی ہے. سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں. کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے، کسی کے باپ کا بھارت تھوڑی ہے کہ نہیں؟ وہ ہمارا ملک ہے، مجھ سے محبت کرتے ہیں، آپ اپنے ملک سے محبت کریں. کسی نے کسی کو کچھ نہیں. وہ کوئی نہ کہے یہ فلانے کا ملک. ہم کیوں کہیں؟ ہمارا ملک ہے. اس کے ذرے ذرے پر ہمارے بزرگوں کے خون کے دھبے موجود ہیں آج بھی. ایک جائل بھارت کے اندر بمک رہا ہے فیس بک کے اوپر ہی جناب 5 مسلمان بتا دو جنہوں نے بھارت کی آزادی میں حصے لینے. ایک جائل کو دلی گیٹ کے اوپر لا کے کھڑا کر دو، دلی گیٹ کی زیارت کروا دو. انڈیا گیٹ پہ جا کے پڑھ لے کتنے نام اس کے باپ داداؤں کے، کتنے نام ہمارے باپ داداؤں کے. 70% ہمارے نام موجود ہیں وہاں مسلمانوں کے. انڈیا کو آزاد کرانے میں، بھارت کو آزاد کرانے میں کتنے؟ اور اس کے جو باقی بچے ہیں اس میں بھی دوسرے اور قوم ملتیں ہیں. اس میں بدھسٹ بھی ہیں، اس میں جین بھی ہیں، اس میں سکھ بھی. اس کا تو نکلے گا بھی نہیں شاید. یہ لوگ تو پاپوشی کرتے تھے، انگریزوں کے جاسوس سے مخبر تھے. یہ ان کے مافیا مان کر کے روٹیاں سینکتے تھے اپنے خبیث لوگ. خیر یہ سیاسی بات ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ بھارت کے اندر سارے منہ بند کر کے بیٹھے. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. اگر کسی کے کتے کھلے ہوئے ہیں تو ہاتھوں میں پتھر بھی ہیں. اللہ کا فضل ہے، یہ نہ کوئی سوچے. یہ اللہ کا فضل ہے الحمدللہ. آزاد ہیں، آزاد کی طرح رہ رہے ہیں. کوئی یہاں پہ جو بہت سارے لوگ خبریں پھیلا رہے ہیں یار یہ ہو رہا، وہ کچھ نہیں ہو رہا. الحمدللہ دعوت کا میدان صاف ہے، واضح ہے. آپ بولیں دھڑیں ڈنکے کی چوٹ پر بولیں، حق بیان کریں. انشاءاللہ آپ کو کا بال بھی بیکا کرنے والا کوئی انشاءاللہ. اور ابتلا آزمائش تو کس کے ساتھ نہیں آتی ہے. مصلحتوں کے شکار نہ ہو. الحمدللہ اللہ تعالیٰ سب کا خالق ہے، سب کا مالک ہے. اس کے بندے سب ہیں. کوئی کلمہ پڑھے نہ پڑھے، کوئی مانے نہ مانے، جبرن اکراہن، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطیع ہیں، فرما بردار ہیں، اس کے قبضے میں ہیں. وہ جب جس کو چاہتا ہے هو الخافض والرافض،
جب چاہتا ہے اوپر کرتا ہے، جب چاہتا ہے جھکاتا ہے، جب جو چاہتا ہے کرتا ہے. واللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. تو اللہ پر بھروسہ ایک مومن کرتا ہے کہ نہیں؟ اور آپ بھی سوچیں، غور کریں، آپ مومن ہیں. تھوڑے جا کر نقطے کے اوپر غور کریں. اللہ کی قدم آپ جب کہ نیت، جیسا کہ شیخ فرقان صاحب نے بتایا نا کہ ایک مسلمان کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کی، اس روئے زمین سے برائیوں کے خلاف پہاڑ بن جانا، برائیوں کے خلاف، ناانصافیوں کے خلاف، ظلم کے خلاف، زیادتیوں کے خلاف شمشیر برہ بن جانا، تیز اور تند ہادیاں بن جانا، راستوں کا رکاوٹ بن جانا. یہ کسی کے دل گردے کا کام نہیں ہے، یہ دل گردے کا کام ہے تو ایک مومن کا ہے. بس یہ کام مومن ہی کر سکتا ہے. مومن اینٹ اور مٹیاں نہیں بٹورتا. مومن کا ایک عقیدہ ہے، مومن ایک قرآن اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، اندر اللہ کا کلام جس کے اندر ہر چیز موجود ہے. اگر وہ مومن ہے وہ سمجھتا ہے قرآن کے اندر ہر بات موجود ہے. الحمدللہ رفعت و عظمت حاصل کرنے کا بھی ڈھنگ اور ہنر اور طریقہ موجود ہے، اور ذلت و رسوائی میں جانے کا بھی ڈھنگ اور طریقہ اس کے اندر بتایا گیا، اسباب بھی بتائے گئے. فتنوں سے بچنے کا بھی ڈھنگ بتایا گیا، فتنے میں کیسے پڑو گے اس کے بھی مثالیں اس کی موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر کے سب کچھ بیان کی. اس مٹی، اللہ تعالیٰ نے ہم کو آپ کو کس سے بنایا؟ بولو. جانور کو کس سے بنایا؟ چرند پرند کو کس سے بنایا؟ سب مٹی سے بنایا. ہم کو بھی مٹی سے بنایا. ہم جو غلہ کھاتے ہیں کہاں سے کھاتے ہیں؟ زمین سے. دھان، چاول، تیل. مچھلیاں کہاں ہیں؟ بکرے کہاں ہیں؟ اونٹ کہاں ہیں؟ سب کہاں سے غذائیں حاصل کرتے ہیں؟ بولو. سب مٹی سے. آج میں جو بات آپ کو سمجھا ہوں سمجھیے ذرا. ہم بھی مٹی سے مریں گے بھی تو کہاں جائیں گے؟ چرند پرند جانور حیوان، امریکہ، جاپان، چائنا، جو بھی انسٹر منسٹر جو بھی ہیں، یہ مریں گے تو کہاں جائیں گے؟ مٹی میں. یہ جو کھاتے ہیں مٹی سے کھاتے ہیں. سب کچھ لیتے ہیں کس سے؟ مٹی سے لیتے ہیں. ساری چیزیں مٹی سے ملتی ہیں. ہم مریں گے بھی تو مٹی میں جائیں گے. لیکن ایک بات یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام احسانات اس مٹی کے ہوتے ہیں، پر اللہ نے اس مٹی کو کہاں رکھا ہے؟ بولو. آپ کے پیروں کے نیچے رکھا ہے. آپ کے قدموں کے نیچے یہ مٹی کو رکھا ہے. کیوں؟ سبق لو، سیکھو، درس لو. کیا انسان، یہ ساری چیزیں میں نے تیرے لیے پیدا کی ہیں، یہ تیری غلام ہیں، یہ تیرے نوکر ہیں، یہ تمام سب چیزیں تیرے قدموں کے نیچے ہیں، لیکن تو میری غلامی اور میری بندگی کے لیے پیدا کیا گیا. اللہ اکبر. یہ ہے نصیحت، سمجھو ذرا. اور اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ مومن کافر ہے. مومن کی یہ پہچان، کافر کی یہ، سنو، یہ مقارنہ کیا، اس نے موازنہ کیا ہے. اقبال نے کہا کہ کافر کی یہ پہچان کہ وہ آفاق میں گم ہے. یہ چاند، یہ ستارے، یہ زمین، یہ اسی کے ریسرچ میں لگا ہوا ہے، اسی کی تحقیق میں لگا ہوا ہے. اگلے 8-10 سال میں، 20 سال میں وہ مریخ کے اوپر بلڈنگ بنا رہا ہے، اور وہاں جو جا کر کے تقریباً 20 یا 25 لاکھ کا ایک بہترین شہر بسانے کی فکر میں لگا ہوا. کافر کی یہ پہچان کہ وہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ آفاق اس میں گم. یہ ہوتا ہے مومن. آفاق اس میں گم. کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیر نہیں، لڑتا ہے سپاہی. یہ ایمان کی دولت، اسے معمولی نہ سمجھو. یہ بہت عظیم چیز ہے، بہت عظیم نعمت ہے. اسے ہر ایک کو یہ اللہ رب العزت نہیں عطا فرماتا ہے. یہ اس کے مخصوص بندے ہوتے ہیں جنہیں یہ نعمت نصیب ہوتی ہے. یہ اللہ کی طرف سے. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. اللہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دے سکتا، اور اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا ہے. عزیزان محترم، تو یہ بات آپ کو اچھی طرح سے سمجھنی چاہیے.
غور کریں آپ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذمہ داری سونپی ہے بھلائیوں کا حکم دینے. کیوں؟ یہ مومن کا کلیجہ ہے, مومن ہی یہ ذمہ داری اٹھا سکتا ہے. اور جو لوگ بلی کے راستہ کاٹنے سے خطرہ محسوس کرتے, پتے کے ہلنے سے ہی اپنے آپ کو یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ صاحب اب کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہونے والی ہے, ان کا اسلام میں کوئی حصہ ہوتا نہیں ہے. ان کو ایسے بزدلوں کو تو ڈوب کے مر جانا چاہیے چلو بر پانی میں, جو کوے کی آواز سے فال نکالتے ہیں, جو بلی کے راستہ کاٹنے سے ڈر جاتے ہیں, جو کڑے دھاگے اور مردہ چیزوں سے جو جا کر کے مدد طلب کرتے ہیں خبیث, اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. یہ بیماری وہ بیماری نہ ہو جائے, تعویذ گنڈے پلیتے کمر میں پیروں میں. آج کل تو فیشن چلا ہوا, ویسے بھی مردوں کے پجامے ٹخنے سے اوپر, آج کل عورتوں نے اپنے ٹخنے اپنے پجامے ٹخنوں کے اوپر نہیں پڈلیوں کے اوپر رکھے ہوئے تاکہ وہ کالا دھاگا جو ایک پیر میں باندھتے ہیں وہ دکھے. آپ دیکھیے بہت سارے مسلمان, ہندو تو خیر, غیر مسلم تو غیر مسلم ہیں, مسلمان لڑکیاں باقاعدہ کالے دھاگے باندھ کر کے چلتی ہیں, مرد بھی چلتے. جن کے ایمان اور عقیدے کا عالم یہ ہے کہ دھاگے سے وہ ڈرتے ہیں, وہ دھاگا جس کو نہ جانے کس نے چمار نے بنایا, چوہرے نے کس نے بنایا, اللہ ہی بہتر جانے, ان میں شفا سمجھتے ہیں. ان کے ایمان کا کوئی وہ نہیں ہے حصہ. یہ الحمدللہ وہ لوگ مومن جو واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں اور ان تمام فتنوں سے دور رہتے ہیں, جو ایمان کے فتنے, عقیدے کے فتنے, اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں یہ دولت اور انہیں یہ سرداری اور انہیں یہ نعمت عطا فرماتا ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ, ہر چہار جانب فتنے ہی فتنے پیدا ہوں گے, ان کا ظہور ہوگا. اتنا ہی نہیں بلکہ نبی کائنات نے فرمایا کہ گھر گھر میں فتنے ہوں گے, ہر گھر میں فتنہ ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اسامہ بن زید بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مدینے کے محلات کی چھتوں پہ چڑھے. اس زمانے میں بھی محلات بنے ہوتے تھے, فرسٹ فلور سیکنڈ فلور آپ بنا دو, اس زمانے میں ایک دو فلور رہے ہوں گے. چڑھے اور آپ نے جھانکا, ایک اوپر سے دیکھا اور صحابہ کرام سے سوال کیا کہ کیا تم وہ کچھ دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا, آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنِّي لَأَرَى الْفِتَنَ تَقَعُ خِلَالَ بُيُوتِكُمْ كَوَقْعِ الْمَطْرِ, رواہ البخاری, کہ میں ایسے فتنے دیکھ رہا ہوں, ایسے فتنے دیکھ رہا ہوں جو تمہارے گھروں میں جس طرح بارش برستی ہے, بارش کے قطرات تمہارے گھروں کی چھتوں پر گرتے ہیں اور چھتوں میں نیچے پانی برستا ہے, ایسے ہی میں فتنوں کی بارش تمہارے گھروں میں دیکھ رہا ہوں اس زمانے میں. اللہ اکبر. یہ حدیث صحیح بخاری کی. اور اتنا ہی نہیں کہ آج فتنے ہیں کل ختم ہو جائیں گے, پرسوں ختم ہو جائیں گے, یہ قیامت تک مسلمانوں کے لیے ہر گھر میں, ہر در میں, ہر جگہ یہ فتنے موجود ہوں گے. جیسا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنۃ الرجل فی اہلہ ومالہ وجارہ, کہ آدمی ہمیشہ فتنے میں, اپنے گھر میں ہے تو بھی فتنہ, اپنے مال و دولت بزنس میں ہے اس میں بھی اس کے لیے فتنہ, اس کی آل اولاد بھی فتنہ, اور اس کا پڑوسی بھی فتنہ. یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے. اب آپ کے دماغ میں یہ سوچتے ہوں گے جناب یہ فتنہ جو ہے, یہ فتنہ اس کا معنی اور مطلب کیا ہے؟ ذرا مختصر یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. فتنے کا معنی ہے مفہوم, اور اس کا لفظی معنی ہے امتحان اور آزمائش. ہم اردو والا فتنہ تو وہ سوچتے ہیں نا, فتنہ اردو والا فتنہ کیا ہے؟ اردو میں بہت بڑا فتین آدمی ہے, مذہب ایک بہت بڑا بدماش آدمی ہے کہ نہیں؟ فتنے ہر جگہ جھگڑا فتنہ لگاتا ہے, تو اردو والا وہ معنی ہے. لیکن عربی میں فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ ویسے قرآن کریم کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو تقریباً فتنے کے 15 معانی, 15 معنوں میں فتنہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر کیا, لفظ فتنہ استعمال کیا ہے 15 معنوں میں. بہرحال وہ تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا. جو عمومی طور پر فتنہ بول کر کے عربوں میں عرب لیتے ہیں,
آج میں آپ کی خدمت وہ فتنہ بیان کر رہا ہوں، آزمائش، امتحان، اولاد بھی امتحان ہے، اور بیوی بھی آزمائش ہے، مال بھی آزمائش ہے، پڑوسی بھی آزمائش ہے، ہر جگہ آزمائش ہی آزمائش ہے ایک مومن کے لیے۔ اور اصطلاحی معنی میں امام جرجانی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ فتنہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعے انسان کی اچھی یا بری حالت پہچانی جائے، یہ انسان اچھا ہے یا برا ہے، اس کے لیے جو چیز اختیار کی جاتی ہے اسے فتنہ کہا جاتا ہے، اور ظاہر ہے اسی کو امتحان کہا جاتا ہے، اسی کو آزمائش کہا جاتا ہے۔ اور امام راغب اصفہانی بیان کرتے ہیں فتنے کے تعلق سے کہ ہر وہ چیز جس کے ذریعے انسان کی اچھی یا بری حالت واضح ہو اس کو فتنہ کہا جاتا ہے۔ امام مناوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ فتنے سے مراد وہ معاملہ ہے جو انسان کے باطنی امور کو ظاہر کر دے، اندر کیا اس کے ظاہر تو بڑا اچھا لگ رہا ہے وہ، لیکن اس کے اندر کیا ہے وہ آزمائش کے ذریعے سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ اندر اس کے ایمان ہے کہ نہیں ہے، اچھائی ہے یا برائی ہے، وہ سارے کے سارا آزمائش میں، امتحان میں آدمی اگل دیتا ہے، واضح ہو جاتا ہے۔ اب ایک تو یہ معنی ہوا فتنے کا، اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ آخر اللہ تعالیٰ نے یہ فتنے رکھے کیوں ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ اس کے مقاصد دو ہیں۔ فتنوں کے مقاصد قرآن کریم میں جب آپ مطالعہ کریں گے تو دو آپ کو ملیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ازل سے یہ دستور رہا ہے کہ کبھی مصائب، کبھی دکھ، کبھی آلام، کبھی پریشانی دنیا کے اندر پیدا کر کے، یا کبھی فراوانی، کبھی زیادتی، کبھی خوشی، کبھی مسرت کے اندر آپ کو زیادتی کر کے، یہ دونوں طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آدمی کو آزماتا ہے۔ یوں سمجھ لیں کبھی دے کے آزماتا ہے اور کبھی لے کے آزماتا ہے۔ کبھی آپ کو مال و دولت کی بہتات دے دی، اب وہاں اللہ تعالیٰ آپ کو آزماتا ہے کہ اب یہاں آپ کرنے والے کیا ہیں۔ اگر آپ نے اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق اپنے مال کو تقسیم کیا، دین کے لیے بھی، دنیا کے لیے بھی، آخرت کے لیے بھی، امیروں کے لیے بھی، فقیروں کے لیے بھی، صرف اپنے ہی سمیٹ کر کے حل میں مزید اپنے ہی پیٹ بھر رہے ہیں، اپنے ہی بال بچے دیکھ رہے ہیں، اپنی ہی بلڈنگوں پہ بلڈنگیں بنا رہے ہیں، اپنی تجارتوں کی تجارت بنا رہے ہیں، اور لوگ آپ کے آس پڑوس میں بھیک مانگ رہے ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، دعوت دین نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، تربیت نہیں ہے، لوگ پریشان، آپ آنکھ بند کر کے صرف اپنا کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یا آپ نے سلیمان راجہی کی طرح سخاوتوں کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ تبارک اللہ، ملینوں کی ملینیں، بلینوں کی ملینیں دولتیں اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں، دے رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں۔ اور دیکھو جس طرف بھی کہ دنیا کے اندر سلیمان راجہی نے جو اپنا ایک باغ اللہ کے نام سے وقف کیا ہے، دنیا کے کسی بھی کونے میں اتنا بڑا وقف آج تک موجود ہی نہیں رہا، اور نہ موجود ہے۔ ایک بندے نے، اللہ تعالیٰ نے اسے اتنی دولتیں عطا فرمائی۔ آپ سوچیے، آپ یہ کر رہے ہیں یا آپ صرف اپنے ہی ڈھکیلے جا رہے ہیں، کھائے جا رہے ہیں، اور آپ کا جہنم نہیں بھر رہا ہے؟ بہت سارے سیٹ، بہت سارے مالدار، بہت سارے لوگ ہیں دوسروں کو نہیں دیکھتے، لیکن بہت سارے اچھے لوگ ہیں الحمدللہ، وہ سب کا خیال رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی دے کے آزماتا ہے اور کبھی لے کے۔ آپ غریب ہو گئے، مسکین ہو گئے، بے اولاد ہیں، کیا کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ سے رو رہے ہیں یا درگاہوں مزاروں کے چکر مار رہے ہیں؟ اللہ نے آپ کو دیا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے، یا مردہ کے لیے، مردہ پرستی کے لیے دیا، بے حیائی اور بے شرمی کے لیے دیا۔ آپ نے کروڑوں کے جائیدادیں، آپ فلم ڈسٹریبیوٹر بن رہے ہیں، آپ پروڈکٹر بن رہے ہیں، پتہ نہیں ڈائریکٹر، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، فحاشی بے حیائی کیا پھیلا رہے ہیں، آپ کو نہیں دیا ہے تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو دونوں طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ آزماتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اسی لیے ارشاد فرمایا، وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، کہ ہم بطور امتحان تم میں سے ہر ایک کو برائی اور بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں اور تمہیں آزماتے ہیں، اور یاد رکھو تم سب کو ہماری ہی طرف پلٹ کر کے آنا ہے۔ مطلب ایک دن تمہیں مرنا ہے اور ہمارے سامنے تمہیں حاضر ہونا ہے۔ تو یہ ہے سبب کہ آپ کریں گے کیا؟ اگر دولت دے دی تو کیا کریں گے؟
آزمائش کے، اور اگر نہیں دی تو کیا کریں گے؟ اور ایک سبب، ایک مقصد اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے اچھے اور بروں کے درمیان تمیز کرنے کا، کتنے اچھے ہیں کتنے برے ہیں، آزماتا ہے اللہ تعالیٰ۔ لیلا جب تک مجنوں کی جب تک بے نقاب بیٹھی رہتی ہے، کوئی طلب نہیں کرتی، کوئی مانگ نہیں کرتی، تب تک تو سارے مجنوں بیٹھے رہتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں، ماشاءاللہ تبارک، ہم بھی مجنوں ہو کر ہم بھی مجنوں۔ اور لیلا نے جیسے ہی چھری بھیجی اور سرپوش کے اندر، برتن کے اندر کی جا کے جو میرا مجنوں ہے اسے کہو کہ اپنے دل کا ٹکڑا دے دے یا جسم کا ایک ٹکڑا کاٹ کر کے گوشت دے دے۔ وہ نوکرانی جب باہر نکلی دروازے کے تو سارے کھڑے، ہم مجنوں۔ کہا لیلا نے تمہارے جسم کا گوشت کا ایک ٹکڑا مانگا ہے، جو اس کا مجنوں ہے وہ سامنے آئے۔ تو کوئی بغلیں جھانکنے لگا، کوئی جوتے صحیح کرنے لگا، کوئی سر کھجلانے لگا، کوئی کان کھودنے لگا، اور دھیرے دھیرے پوری پبلک چلی گئی۔ پتا چلا کہ دور دراز مجنوں بیٹھا تھا۔ وہ جب دیکھا میدان خالی، کہا اے تو کون ہے ادھر آ؟ وہ آیا، کہا ہاں میں ہوں مجنوں، میں ہوں۔ اس نے کہا اچھا تو پیچھے، کہا لوگوں نے دھکے دے کے پیچھے کر دیا تھا، وہ سارے مجنوں بننے کے چکر میں ملے گا کچھ؟ اور جب آئے کہا کیا ہے؟ کہا لیلا نے یہ مانگا ہے۔ کہا لیلا سے پوچھو جسم کا کون کون سا حصہ اس نے مانگا ہے؟ نوکرانی پلٹی تو کہا رک، میں جسم کے ایک ایک حصے کا ٹکڑا اسے بھیجتا ہوں ہدیے کے طور پر۔ اس سے ہم یہ بھی سننا گوارا نہیں کرتے کہ وہ ہمارے جسم کے کس کس حصے، یہ ہے محبت۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ آزمائش کے لیے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سوچ رکھا کہ لا الہ الا اللہ کہہ لیں گے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا، چھوڑ دیے جائیں گے ایسے ہی، لا الہ الا اللہ کہہ لیں گے بس ختم بیڑا پار، انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ کیا لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ نے فرمایا اس سے پہلے بھی بہت سارے دعوے دار بنے تھے، ہم آزماتے ہیں ان کو، ہم آزمائیں گے تاکہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں ان دونوں کے درمیان ہم فرق کر سکیں۔ تو آزمائش کے یہ دو اسباب اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ اور قرآن مجید کے اندر رب العالمین نے فتنے کے تقریباً، جیسا کہ میں نے بتایا، 15 معنی اور مفہوم بیان کیے ہیں۔ عزیزان گرامی، بہرحال قصہ مختصر یہ کہ جب یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ فتنے ہی فتنوں میں ہماری زندگی گزر رہی ہے، تو اب ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ فتنے کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کے بعد آئیے اب میں چند مخصوص فتنوں کا تذکرہ کروں گا۔ اس میں بڑے فتنے، عقیدے سے لے کر عمل سے لے کر، جیسا کہ اللہ کے نبی نے بتایا، گھر گھر میں فتنے، در و دیوار میں فتنے، مسجد میں فتنے، مدرسے میں فتنے، عقیدے، عمل، اخلاق، ہر جگہ فتنے، سیاست کے فتنے، عہد و مناصب کے فتنے، اسٹیج اور ممبر کے فتنے، مسجدوں کے متولی ہونے کے فتنے، صدر سیکریٹری بننے کے فتنے۔ واللہ میری آنکھوں نے دیکھے، میں دیکھتا ہوں، منصب کسی کو دے دیا گیا، کسی مدرسے کا ناظم بن گیا، کسی مدرسے کا صدر بن گیا، کسی مسجد کا متولی بن گیا، بیوی سے جھگڑا کرتا ہے، نزلے آگے بیچارے امام اور مؤذن پہ اٹھا ہوتا ہے۔ واللہ ہمارے استاد تھے جامعہ اسلام مدینہ منورہ میں، اگزام کے اوقات میں تفسیر کے استاد تھے، وہ کہا کرتے تھے جب امتحان ہو تو اللہ سے تم لوگ دعا کرو کہ اللہ بارش نازل فرمائے، اللہ بارش نازل فرمائے، تو تمہیں بہترین نمبر ملیں گے۔ تو ایک دفعہ ہم نے پوچھا کہ شیخ بارش کا اور امتحان اور نمبر دینے کا کیا چکر ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ ہم امتحان دے رہے ہیں آپ کو نمبر دینا ہے، تو اس کا بارش سے کیا لینا دینا ہے؟ کہا تم لوگ نہیں سمجھتے ہو، ہم لوگ عرب ہیں، ہمیں بارش سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ تمہیں پتا ہے جب بارش ہوتی ہے تو کس طرح سے لوگ باہر نکل کر، ہمارے مرد، ہماری عورتیں، ہمارے بچے پانی کو دیکھ کر انجوائے کرتے ہیں، مزہ لیتے ہیں، لطف ہوتا ہے، مزہ آتا ہے، خوشی ہوتی، تو ہم خوش ہوتے ہیں جب بارش ہوتی ہے، ہم خوش ہوتے ہیں، ہماری بیویاں خوش ہوتی ہیں، ہمارے بچے خوش ہوتے ہیں، ہم بھی خوش ہوتے ہیں۔ اور اسی بیچ میں جب تمہارا پیپر آتا ہے امتحان کا، تو بس ہم اسی خوشی میں تمہیں 8 دینا ہے تو 80 دے دیں گے، 9 دینا ہے تو 90 دے دیں گے، 1 دینا ہے تو 100 دے دیں گے، ہم اسی خوشی میں سب کے بیڑے پار کر دیتے ہیں۔ ہم نے کہا واہ صحیح بات ہے واللہ۔ عزیزان گرامی، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر جگہ فتنے، تنظیم ہو، جماعت ہو،
جو بنے ہوئے ہیں ہمارے بھارت کے اندر اور ہر ملک کے اندر ہوں گے، وہاں بھی فتنے، عالم ہیں، فاضل ہیں، تقوی و طہارت کی ممبر و اسٹیج سے بات کرتے ہیں، خود دستور لکھتے ہیں، خود قوانین لکھتے ہیں اور خود اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں. یہ بھی فتنہ ہے. ارے وہ اقبال نے کہا تھا مال و دولت بھی فتنہ، اور اگر کیا ہے مارکے کارزار میں نعرے تکبیر کہا جائے وہ بھی فتنہ. اگر اخلاص نہ ہو، للہیت نہ ہو، تو تمہاری ہماری عبادتیں بھی فتنہ. اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں، سب فتنہ ہے. اس لیے عزیزان گرامی قدر، ہمیں بہت سوچ سمجھ کر کے اس دنیا کے اندر ان فتنوں سے بچتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا ہے. اس دور میں ہم سب جوجھ رہے ہیں ایک عظیم فتنے سے، اور وہ ہے سوشل میڈیا کا فتنہ. یہ جو موبائلیں آپ اپنے ہاتھوں میں دیکھ رہے ہیں، یہ بھی ایک فتنہ ہے. یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے. ہماری بیٹیاں، ہماری ہر چیز بے پردہ ہو چکی ہے. سینما ہالوں میں جاتے تھے، منہ چھپا چھپا کے جا کے پکچر دیکھتے تھے. اب تو باقاعدہ امام صاحب نماز بھی پڑھا رہے ہیں، اندر جیب سے سینما خانہ. ہم سے بہت سارے لوگوں نے کہا سعودی عرب میں، مولانا سعودی عرب میں سینما کھلا ہوا. ہم نے پاگل ہے بیوقوف آدمی، ابے پوری دنیا سے سینما تھیٹر بن کے مال بن رہے ہیں، سعودی عرب پاگل ہے جو سینما ہال کھولے گا. بھارت کے اندر اور ہر ملک کے اندر دیکھیں گے آپ، بڑے بڑے سینما ہال بنے تھے، آج وہ مال بنے ہوئے ہیں، مارکیٹیں بنی ہوئی، ختم ہے کہ نہیں؟ وہ پاگل سمجھ رہا ہے سعودی عرب میں کہہ رہا سینما. ہم نے کہا بھائی کسی نے اڑا دی، تم نے دیکھا ہے؟ بولے نہیں فلانے صاحب کہہ رہے ہیں. ہم نے کہا ان صاحب کو ہمارے پاس بھیجو اور کہنا اپنا موبائل لے کے آنا. تم جس گند کا مسجد میں لے کے جاتے ہو، وہ گند تمہارے جیب میں موجود ہے، تمہاری انگلیوں میں، تمہارے ہاتھوں میں موجود ہے. سعودی عرب میں چلو مان لیتے ہیں کہ وہ سینما کھلا. آج جب پوری دنیا سے مٹ گیا تو سعودی عرب کو یاد آیا کہ بھائی سینما ہال کھولو. استغفر اللہ. بس تمہارے موبائلوں کے اندر وہ چیز موجود ہے جو سعودی عرب کے سینما ہالوں میں نہیں دکھائی جاتی، اور تم اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے دیکھ سکتے ہو. تمہارے آل اولاد دیکھ رہی ہے بے پردہ ننگی تصویریں، ننگی چیزیں. تمہیں ہوش نہیں آتا؟ اپنے گھر کی خبر لو، دوسروں کے شیشے کے مکانوں پہ پتھر پھینکنا تمہیں بہت آتا ہے. ہم اپنا نہیں دیکھتے. سعودی عرب میں یہ ہو رہا ہے. سعودی عرب کوئی آسمان سے اتری ہوئی مخلوق ہے بھائی، یہی کی پیداوار ہے، اسی مٹی سے پیدا ہوئی. ہم وہ بھی وہی سب پیدا ہوئے، سب کے دل ہیں، سب کے دماغ میں. ایک گھر کے اندر ہم اپنی بیوی، اپنے بچوں کو سوشل میڈیا پہ کنٹرول نہیں کر پاتے. ہماری بیٹی بیٹھ کر کے کمرے کے اندر نہ جانے کس سے چیٹنگ کر رہی ہے، نہ جانے کس سے پینگے لگا رہی ہے، نہ جانے کیا کیا فتنے پیدا ہو رہے ہیں. ہم اس کے اوپر نظر نہیں رکھ سکتے. بس ایک دوسرے کے عیب ہم کو ضرور نظر آتے ہیں. عجیب و غریب ماحول ہے ہمارا. یہ سب سے بڑا فتنہ ہے. اس کی طرف نظر رکھو، اپنے بیوی کے بھی، اپنے بچوں کے اوپر بھی، اپنی بیٹیوں کو بھی. یہ فتنے سے پتہ نہیں گھر گھر ٹوٹ رہے ہیں، ارتداد پھیل رہا ہے، کفر پھیل رہا ہے. رات رات بھر بچے موبائلوں کے اندر گھسے ہوئے، فجر کی نماز نہیں پڑھتے، کالج نہیں جاتے، اسکول نہیں جاتے، مدرسہ نہیں جاتے. وہ موبائلوں کے اندر جا کے دیکھو، بامبے وغیرہ اور دیگر دوسرے بڑے شہروں میں، چھوٹے شہروں میں، دکانوں پہ ہی سعودی عرب میں جا کے دیکھو. اللہ کی قسم بتا رہا ہوں، پہلے وہ بیچارہ دکان پہ کھڑا رہتا تھا، اب کرسی لگائے، موبائل کے اندر گھسا ہے، پر آیا کسٹمر، ہاں بھائی یہ کہ اچھا یہ اتنے کا اتنے کا. دل کہیں لگا ہوا ہے، فیس کہیں ہے، بات کہیں ہے. کیا بتائے گا وہ، کیا بیچے گا؟ اس کو موبائل سے فرصت نہیں. بیوی ہے کچن میں بھی موبائل لے کے بیٹھی ہوئی ہے، آپ ناشتہ مانگ رہے ہیں، اس کو غصہ آ رہا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ موبائل لے کر کے بیٹھے. آپ چھین کے دیکھیے آپ کتنا غصہ ہوتا ہے آپ کے اوپر. آپ کا اپنا بیٹا اس سے موبائل نہ دیجیے، دیکھیے اللہ کی قسم آپ کو ازلی دشمن سمجھے گا. یہ بہت بڑا فتنہ اس کا ہے، موبائلوں کا فتنہ. اس کا فتنہ لڑکی لڑکوں کو تباہی کے دہانے پر لانے والا یہی سوشل میڈیا اور یہی موبائل فتنہ ہے. جناب علی 10 اکاؤنٹ بنا کر کے فرضی اکاؤنٹ کے ذریعے سے ماں باپ کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، لوگوں کو لڑکیاں زنا کر رہی ہیں، عیاشیاں کر رہی ہیں. یہ سب سے بڑا فتنہ آج کے مسلم لڑکوں اور لڑکیوں کو جو باغی بنا رہے ہیں اپنے والدین سے، یہ نیٹ ورک اور آج کے مرتد ہونے کے ذرائع ہمارے ملکوں کے اندر عام ہوتے جا رہے ہیں. اسی طرح سے علماء کی صحبت اور نگرانی کے بغیر گوگل اور انٹرنیٹ کے علماء کچھ پیدا ہو رہے ہیں ہمارے ملکوں کے اندر.
وہ کہتے ہیں ہم کو علماء کی ضرورت نہیں، گوگل بابا ہیں، گوگل چاچا جو بھی ہے گوگل بابا سے پوچھ لیں گے. تو گوگل اور نیٹ اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے کچھ لوگ عالم بننے کی کوشش کر رہے ہیں. علم حاصل کرنے کا یہ ایک فتنہ ہمارے معاشرے کے اندر عام ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جناب علی گمراہیاں عام ہوتی جا رہی ہیں. اور ایک جماعت نہیں، دسیوں، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی بیرسٹر ہے، کوئی وکیل ہے، جس کو دیکھو وہی اپنی دکانیں کھول کھول کر کے مولوی بنا ہوا ہے، علامۃ الدہر بنا ہوا، مفتی اعظم بنا ہوا، فتوے دے رہا ہے. یہ بھی ایک فتنہ ہے، یہ بھی ایک فتنہ ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں سے بتایا، کہا کہ کتابی مولوی نہ بنو، کتابی مولوی نہ بننا، کتابی علم نہیں، اپنے اساتذہ سے ان کے سامنے زانو تہ کر کے ان سے علم حاصل کرنا. کیونکہ جو صرف کتاب پڑھ پڑھ کر کے اپنے عالم بننے کی کوشش کرتا ہے، اس کی مثال کحاتب اللیل، رات کو لکڑیاں جمع کرنے والوں کی طرح ہے، کہ جس طرح اندھیرے میں ایک آدمی لکڑی جنگل کے جمع کرتے کرتے اس میں سانپ بچھو سب باندھ کر کے سر پہ ٹوکرا رکھ کر کے جب چلتا ہے اپنے گھر آتے ہیں تو اس سے پہلے ہی سانپ اس کو ڈس لیتا ہے اور وہ مر جاتا ہے. بالکل ایسا شخص جو صرف کتاب پڑھ پڑھ کر کے یہ سوچتا ہے کہ میں عالم ہو گیا ہوں، وہ اسی حاتب اللیل رات کو لکڑیاں جمع کر کے اور جناب علی باندھ کر کے گھر لانے والے کی ڈسا ہوا سانپ کی طرح وہ بندہ ہے کہ کبھی بھی وہ جو ہے کیا کہتے ہیں گمراہ ہو سکتا ہے. اس لیے علماء ہیں، مشائخ ہیں، ان کے سامنے جا کر کے ان سے علم حاصل کیا جاتا ہے، تب جا کر کے وہ علم آتا ہے، نہ کہ کتابیں پڑھ پڑھ کر کے علامۃ الدہر بنے ہوئے لوگ پھر رہے ہیں. یہ بھی ایک فتنہ ہے. اسی طرح سے اور حافظ ابن حجر نے بھی کہا تھا، اے میرے بیٹے تم کتابی عالم نہ بننا، بچ کے رہنا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ شیطان سے بھی زیادہ خطرناک، جو کتابی عالم ہوتا ہے یہ شیطان سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے. اور اسی طرح سے دعات اور مبلغین کے نام پر برادرز کا فتنہ، بڑے سارے برادرز یہ چل رہے ہیں بہرحال. اور مجھ سے بہت سارے سوالات اس سلسلے میں ہوتے ہیں. میں یہی کہتا ہوں جب گھر والوں سے خالی ہو تو وہاں کاکروچ اور مکڑیاں اپنے چالے رہیں، کاکروچ اور چوہے اور بچھو اور سانپ جا کر کے اپنی آماج کا بنائیں گے، یہ اپنی جگہ بنائیں گے. جب آپ علماء دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کریں گے، جب آپ ڈیمانڈ کریں گے، جب آپ تبلیغ سے دور بھاگیں گے، خطبہ جمعہ سے دور بھاگیں گے، تو کون آخر منبر پر آئے گا؟ کون آئے گا؟ آپ بزنس و تجارت حل میں مزید صرف دولت کے چکر میں، تو کون دعوت کا کام دے گا؟ تو بھئی جب میدان خالی ہے تو کوئی بھی، جب گھر خالی ہے تو کوئی بھی داخل ہوگا. جب منبر خالی ہے، میدان خالی ہے، آپ نہیں آ رہے، جو علماء ہیں پڑھ کر کے فارغ ہوئے دارالعلوموں سے. اب تو ایک اور فتنہ چلا ہے جناب علی، واللہ بتا رہا ہوں، اب تو جو مدرسوں کے اندر فارغ ہیں انہیں علماء بن رہے ہیں. ہمارے کچھ مولوی کہتے ہیں یہ علماء تھوڑی ہیں، یہ فارغ ہیں. واللہ بتا رہا ہوں، کہتے ہیں یہ علماء نہیں ہیں، یہ فارغ ہیں. ہم نے کہا فارغ مطلب یعنی پڑھ کے فارغ ہے یا عقل سے فارغ ہے؟ مطلب آپ کہنے کا کیا ہے؟ تو کہہ رہے نہیں آپ سمجھ نہیں پا رہے. میں نے کہا یا تو میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں یا آپ مجھے سمجھا نہیں پا رہے. پھر علماء ہم ان کو کہتے ہیں آپ شہادہ دیتے ہو، سرٹیفکیٹ دیتے ہو کہ شہادہ عالمیہ ہے، شہادہ فضیلہ ہے، کہ اس کے اوپر شہادہ جہالہ لکھ لو یا شہادت الفارغ لکھ دو. فارغ لکھ دو، پتہ نہیں لیٹرین سے فارغ ہو رہا ہے، کسے فارغ ہو رہا ہے، لکھ دو نا. اور مدرسے کا نام بھی لکھ دو، مدرسۃ الفارغین. کیسی واللہ میں جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہو. یہ بھی فتنہ پیدا کیا جا رہا ہے. یہ جو تو پھر ملنے کا پھر مدرسہ بند کر دو مولانا، مدرسے کا کیا فائدہ ہے بھائی؟ انڈیا یا پاکستان یا کہاں پاکستان جہاں بھی مدرسے ہی تو ہم پڑھے ہوئے ہیں، بند کر دو. آپ کیوں چلا رہے ہیں؟ ایسے فتنے جنم لیتے ہیں، استغفر اللہ. اسی طرح سے عزیزان گرامی، اب یہ تو رہی عام فتنوں کے، عقیدے، توحید اور شرک. مولانا نے ذکر کیا، ہم تو تھک گئے کہتے. یہ تو اپنی جگہ ہے ہی وہ فتنے. خود اب علماء کے اندر بھی فتنے پیدا ہو رہے ہیں، جو دعات اور مبلغین ہیں ان کے اندر بھی فتنے پیدا ہو رہے ہیں. ایک فتنہ ہمارے علماء کے اندر مصلحت اندیشی کا فتنہ ہے. میں کہیں بھی اکثر و بیشتر جب بھارت کے اندر جاتا ہوں تو بڑے قریبی شخص کو میرے پاس بھیجا جاتا ہے. ہاں بس ختم، میں بھی آخری میں ہوں. بڑے قریبی شخص کو، یہ بھی قریبی ہی ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ شیخ سے کہو کہ ذرا نرم ہاتھ رکھیں
ذرا کسی کو تکلیف نہ ہو. میں نے کہا میں لا الہ الا اللہ پڑھنا چھوڑ دیتا ہوں, کیونکہ ابو جہل کو تکلیف ہوگی, ابو لہب کو تکلیف ہوگی, شیطان کو تکلیف ہوگی. اب میں جو کچھ بھی جھیلنا ہے میں جھیلوں گا, آپ نہیں آنا میرے پیچھے. نہ میں نے آپ کو آواز دینی ہے, نہ میں نے بلانا ہے آپ, نہ آنا, میں جھیل لوں گا. آپ مجھے کیا لولی پاپ, مجھے دودھ فیڈر بچہ سمجھے ہوئے, اتنے برس سے دعوت, ہم کو نہیں معلوم کرنا کیا ہے. آپ مجھے سمجھا رہے ہیں کہ جناب ایسے نہیں ویسے, ایسے نہیں ویسے, ایسے نہیں ویسے بولنا. یہ حالات ہیں. تو علماء یہ دیا جا رہا ہے کہ جناب یعنی مصلحت اندیشی کا یہ بھی ایک فتنہ چل رہا ہے, جس کی وجہ سے توحید و سنت کی دعوتوں کے اوپر بہت اثر ہو رہا ہے. اسی طرح سے ہر دل عزیزی کا بھی فتنہ ہے. ہاں, سب کی نظر میں مکرم بنے رہیں, محترم بنے رہیں, شہداء بنے رہیں, سب آپ سے لب کریں, پیار کریں. مولانا عبداللہ بھاولپوری رحمۃ اللہ علیہ, ان کا ایک واقعہ یہی ریاض میں ہم نے سنا تھا. وہ بتایا کرتے تھے, مولانا شیخ توصیف الرحمان راشدی حفظہ اللہ, اللہ انہیں صحت و عافیت سے رکھے, آج ریاض میں آیا ہوں اور ان کا دیدار نہیں ہوا, پتہ نہیں کہیں وہ بھی کہیں پروگرام میں ہوں گے بیچارے, نہیں ہوتے تو آتے. بہرحال ان کے ذریعے سے یہ واقعہ میں نے سنا. وہ بتاتے تھے کہ پاکستان کے اندر پروفیسر عبداللہ بھاولپوری رحمۃ اللہ علیہ جیسا اہل حدیث گر, یعنی آپ انتہا ہو گئی کہ پروفیسر تھے یونیورسٹی میں, اور انہوں نے اسی مسجد بنوائی وہیں پہ یونیورسٹی کے بغل میں, اور وہیں پر ایک بہت بڑا مہمان خانہ, جو طلبہ وہاں رہنے کے لیے, غریب نہیں رہنے کے لیے ٹھکانہ ہوتا تھا, وہ ان کو اس سکن میں, اس ہاسٹل میں رکھتے تھے. بس شرط یہ تھی فجر کی نماز میرے ساتھ پڑھنا اور درس میں رہنا. اور وہ فجر پڑھاتے تھے, درس دیتے تھے, اللہ کے فضل و کرم سے سارے کے سارے کالج سے فارغ ہونے کے بعد سارے کے سارے اپنی پرانے دین اور مذہب سے بھی فارغ ہو جاتے تھے اور اہل حدیث ہو جاتے تھے. یہ ان کا اپنا. وہ بتاتے تھے کہ جو بندہ یہ تم سے کہے کہ مجھ سے کوئی دیوبندی تعارض نہیں کرتا, کوئی شیعہ وہ نہیں بولتا, کوئی بریلوی نہیں بولتا, میں تو تقریر کرتا ہوں اپنے مسجد میں, مجھے کوئی اعتراض نہیں کرتا, تو وہ کہتے تھے اللہ کی قسم اس کو ٹٹولو, وہ اہل حدیث ہو ہی نہیں سکتا, وہ منافق, وہ منافق. آپ آمین کہیں اور لوگوں کو اعتراض نہ ہو سکتا ہے. بزرگوں نے ہاتھ توڑوائے جناب علی, آپ کسی ان کی مسجدوں میں جا کے نماز پڑھیں اور آپ فرش نہ دھلایا جائے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ بات غلط ہے. ہر دل عزیز بن کر کے آپ میٹھے میٹھے نہ بنے, بڑے میٹھے میٹھے بننے کی جو کوشش کرتے ہیں, اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے کہ کوئی ناراض نہ ہو. اگر اللہ کے نبی ایسا سوچتے تو شاید یہ اسلام ہم تک بولو نہیں پہنچتا. اسی طرح سے ایک فتنہ اپنی رائے پر ڈٹے رہنا, نہیں میں نے کہہ دیا ختم, غلط بات ہے. آپ ہوں, ہم ہوں, کوئی بھی ہوں, اگر غلط ہے سو غلط ہے. یہ بھی ہمارے درمیان یہ فتنے چل رہے ہیں. اسی طرح سے حب شہرت کا فتنہ, مشہور ہونے, کسی بھی طرح سے ہم مشہور ہو جائیں, گا کر, بجا کر, پیٹ کر, پاٹ کر, کسی بھی طرح سے ہم مشہور ہو جانا چاہتے ہیں. ہرگز نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی محبت دل میں, آپ کے اندر اخلاص ہونا چاہیے. شہرت یہ کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہوتی. مشہور ہونے کے لیے تو بڑے بڑے مشہور لوگ ہیں. آپ یہ کوشش کریں کہ آپ مقبول ہو جائیں. آپ کیا ہو جائیں؟ ہاں, مقبول ہو جائیں. جب آپ مقبول ہو جائیں گے, آپ کی محبت سب کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ڈال دے گا, سب آپ سے محبت کریں گے. مشہور تو لچے لفنگے اور نہ جانے کیا کیا, ایرو غیرو نتھو خیرو, بہت سارے مشہور ہیں, بہت سارے فراڈی, بہت سارے لوگ مشہور ہیں. آپ سب سمجھتے ہیں مشہور تو کون کون نہیں ہے. تو یہ ہماری حب شہرت, یہ ہمارا شیوا نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح سے قرآن و حدیث کو چھوڑ کر غیروں کی کتابوں کو سے تبلیغ کرنا, ان کی کتابیں, ان کی کتابیں, فلاں مخرر, یعنی شخصیت پرستی کے پیچھے لگ کر ہمارے فلاں تنظیم, فلاں یہ تمام سب چیزیں بھی فتنہ ہیں. اسی طرح دعوت و تبلیغ کے نام پر امام الناس سے لوگوں سے چندہ کر کے بے تحاشا فضول خرچیاں, اسٹیج سجانا. حضرت تشریف لا رہے ہیں, صرف 9 لاکھ ان کے میک اپ کے اوپر خرچ ہو رہا ہے, شیروانی اور ٹوپی اور جبے پر 9 لاکھ, اور اسٹیج ایسا جیسے کوئی طوائف اتر رہی ہو, کہاں سے گانے والی بجانے والی, ایسے اسٹیج. تمہارے باپ کا پیسہ ہے,
किसका पैसा? अवाम का पैसा, चंदे का पैसा है कि नहीं बोलो? और करोड़ों का स्टेज सजाना और जमान, ये सब चीजें फजूल, ये भी फितना है। बहरहाल मेरे अजीजों, किस्सा में बहुत सारे फितने हैं। ओहदे मनसबों से चिमटे रहना, ये भी एक फितना है। अल्लाह ताला हिदायत, या उलमा का फितना है, अल्लाह ताला इन्हें हिदायत फरमाए। बहरहाल आखिरी बात, कैसे बचें, कैसे बचें? इसका सबब यही, एक तो सबब कुरान और सुन्नत से दूरी है, दूसरा कुरान और सुन्नत है भी तो इखलास और लिल्लाहियत नहीं है उस आदमी के अंदर जो इस फितने के अंदर पड़ा हुआ है। और आमतुन्नास के लिए नंबर 1 इल्म हासिल करना, इल्म हासिल कीजिए कुरान और सुन्नत से। नंबर 2 अक्ल सही का इस्तेमाल करना और इसकी दलीलें अपनी जुबान, अपने हाथ, अपने पैर का सही जगह पर सही तरीके से इस्तेमाल करना और उसकी हिफाजत करना, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़माना आएगा लेटने वाला बैठने वाला खड़े होने वाले से ज्यादा महफूज रहेगा, खड़ा होने वाला दौड़ने वाले से भी ज्यादा महफूज रहेगा, सोने वाला जागने वाले, यानी ये पूरी रिवायत है। इसका मतलब ये हाथ पैर सब सलामत रखा जाए और इसकी हिफाजत की जाए। और इसी तरह से फितनों के दौर में अपने घरों को लाजिम पकड़ना, ज्यादातर अपने घरों के अंदर रहना, बाहर मार्केटों में, बाजारों में इधर उधर दीदे न छौंकना, इधर उधर जाना और लोगों को देखना, फैलना। इसी तरह फितनों के दौर में लोगों को छोड़कर अपने आखिरत की कम से कम फिक्र करो। हम दुनिया भर को दर्स दे रहे हैं तौहीद का, सुन्नत का, इखलास का, लिल्लाहियत का, और कुफ्र हमारे घर के अंदर पल रहा है। ये भी फितना है। ये बचने का तरीका यह है कि हम सबसे पहले अपनी आखिरत की फिक्र करें, फिर आमतुन्नास की फिक्र करें। हम फिक्र करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सही रास्ते पर चलाए, फिर दूसरों की आमतुन्नास की फिक्र करें। इस सिलसिले में बहरहाल एक हदीस है कि अलैका बिखासतिक व दअन का अवामहुम, अपनी आखिरत की फिक्र करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, इमाम अलबानी ने इस हदीस को सही करार दिया और कहा अल्लाह के नबी ने फरमाया अपनी आखिरत की फिक्र करो और अवाम को छोड़ दो उनके हालों पर। जहां ऐसे फितने आए तो कम से कम अपनी फिक्र करो। बस तुम्हें पूरे कौम की रखवाली का वो नहीं दिया गया ठेका। इसी तरह से इबादतों का एहतमाम करें, तौबा और इस्तिग़फ़ार का एहतमाम करें और बहरहाल दीन पर सख्ती से अमल करने की कोशिश करें और इस दीन को फैलाने की, नशर इशाअत करने की। आप नमाज नहीं पढ़ते तो भी नमाज पढ़ने की दावत दें। आप सिगरेट पीते हैं तो भी लोगों को सिगरेट पीने से मना करें। आप गुटखे पान खाते हैं तो भी लोगों को गुटखे पान खाने से मना करें। एक दिन आएगा इंशाअल्लाह आप भी छोड़ दोगे। नमाज पढ़ने का हुक्म तो एक दिन आएगा आप भी नमाज पढ़ने लगोगे। सच बोलने का हुक्म तो लोगों को एक दिन आएगा, आप भी भले झूठे हो सच, तो आप नशर इशाअत करें हक बात की और सख्ती से अमल करें। इसी तरह से मेरे अजीजों, और आखिरी बात यह है कि किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और पैरवी, ये ऐसा मजबूत जरिया है जिससे आप हर फितने से बच सकते हैं। नबी ने फरमाया था इन्नकुम मन यइश मिन बादी फसयरा इख्तिलाफन कसीरन, मेरे बाद बहुत सारे इख्तिलाफात जो जिंदा रहा वो देखेगा। तो ऐसी सूरत में फअलैकुम बिसुन्नती, मेरी सुन्नत को लाजिम पकड़ना, वो सुन्नत खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, सहाबा का मनहज, सहाबा का तरीका खुलफाए राशिदीन का, उसको लाजिम पकड़ोगे तो इंशाअल्लाह हर फितने, हर इख्तिलाफ, हर मुसीबत से इंशाअल्लाह निजात मिल जाएगी। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, ये चंद बातें थी और इस्तिग़फ़ार वगैरह के ताल्लुक से भी कि इस्तिग़फ़ार करो, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि वमा कान अल्लाहु मुअद्दिबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून, अल्लाह ताला उस कौम को अज़ाब में मुब्तला ही नहीं करेगा जो कौम इस्तिग़फ़ार करती रहेगी। इस्तिग़फ़ार करते रहो, तौबा करते रहो, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ते, इंशाअल्लाह ताला हर फितने से महफूज रहोगे। अल्लाह ताला हमें और आपको तमाम फितनों से बचाए और उम्मत मोहम्मदिया को फितनों से बचाए, आजमाइश से बचाए, और हर आजमाइश और हर इम्तिहान में अल्लाह ताला हमको साबित कदमी अता फरमाए, कामयाब फरमाए, हमारी आल औलाद को, हमारे बीवी बच्चों को, हमारे तमाम हाज़रीन को, हमारे तमाम गायबीन को, सबको अल्लाह तबारक व तआला हर फितने से महफूज रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।